الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. صدق الله العظيم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد أخفت في الله وما يخاف أحد، ولقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد، ولقد أتت علي 30 من بين يوم وليلة ما لي ولبلال طعام يأكله ذو كبد إلا شيء يواريه إبت بلال، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے بگاڑ کو ختم کرنے کے لیے اور شیطان کی طرف سے انسان کو بہکانے کے لیے جو چیزیں وجود میں آتی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے، اور جو لوگ اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر اللہ کی مخلوق کی عبادت میں ہی لگ جاتے ہیں، جیسے پتھر اللہ کی ایک حقیر مخلوق ہے، لیکن ایک انسان جب اپنے اوپر غور نہیں کرتا، اپنے خالق کو نہیں پہچانتا، تو اس پتھر کا پجاری بن جاتا ہے. اسی طریقے سے جانور، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے فائدے کے لیے بنائے، اور اس کا مقصد بیان کیا کہ بعض جانور اس لیے بنائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لِتَرْكَبُوا عَلَيْهَا، کہ تم اس پر سواری کرو. پھر بعض جانور اس لیے بنائے کہ اس کے ذریعے سے تم اپنے سامان کو دور دراز علاقے تک پہنچانے کا کام کرو. ایک تو سواری ہے جس پر خود انسان سوار ہوگا، اور دوسرے جانور وہ ہے جس پر سامان رہے گا. عموماً اس میں گدھا، اونٹ وغیرہ ایسے جانور کیا ہوتے ہیں، خچر، یہ سب صرف سامان کے لیے ہوتے ہیں. عموماً زیادہ طور پر ان کی سواری نہیں کی جاتی. لیکن جب انسان اپنے خالق کو، اپنے مالک کو نہیں پہچانتا، تو وہ ان جانوروں کی ہی عبادت کرنے لگ جاتا ہے. ان جانوروں کی کیا ہے، عبادت کرنے لگ جاتا ہے. اور یہاں تک انسان اپنے آپ کو گرا دیتا ہے کہ ان کے پیشاب اور پاخانے کو بھی ایک عظمت والی نظر سے دیکھنے لگتا ہے. کتنے افسوس کی بات ہے. تو یہ اس وقت ہوا جب انسان نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز کو جس کے لیے بنایا تھا اس کو نہیں پہچانا، تو پھر پتھروں کی بھی عبادت کرنے لگ گیا، اور جانوروں کی بھی عبادت کرنے لگ گیا، اور جانوروں کے پیشاب پاخانے کو بھی مقدس سمجھنے لگ گیا. اس طرح کے جتنے بھی بگاڑ دنیا میں پیدا ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان بگاڑ کو ختم کرنے کے لیے انبیاء کو بھیجتا ہے، رسولوں کو بھیجتا ہے. بہت سارے رسول آئے، بہت سارے انبیاء آئے. بعض کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کتاب دی، جیسے توریت، زبور، انجیل اور قرآن شریف، یہ کتاب دی. اور بعض انبیاء تھے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحیفے دیے، جیسے سورہ اعلیٰ کے اخیر میں ہے صحف ابراہیم و موسیٰ، کہ ابراہیم اور موسیٰ کو جو صحیفے دیے گئے ان کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر کیا. بعض نبیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 صحیفے دیے، بعض کو 6 صحیفے دیے، اور بعض کو پوری کی پوری کتاب دی. اب نبیوں کا کام یہ ہے کہ امت کے اندر جو بگاڑ ہے اس کو امت کے اندر سے ختم کرے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حقیقی تعلیمات ہیں ان سے لوگوں کو آشنا کرے. لیکن اس مقصد کو لے کر جب کوئی نبی اور کوئی رسول اٹھتا ہے اور یہ مشن لے کے کوئی نبی لوگوں میں جاتا ہے، اور وہ ان کی جو چیزیں ہیں، جو غلط چیزیں وہ کر رہے ہیں، اس کو غلط بتاتا ہے، تو اس کو بہت ساری مشکلات کا، پریشانیوں کا اور آلام کا، اور اس کو بہت سارے لوگوں کے طعنے سننا پڑتے ہیں، بہت ساری لوگوں کی گالیاں سننا پڑتی ہے، اور بعض دفعہ تو اپنے خود رشتہ داروں سے اس کو گالیاں سننا پڑتی ہیں. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر
آیت شریفہ نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ تم اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ سے ڈراؤ، اللہ کے عذاب سے ڈراؤ۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر چڑھے، جو مکہ کا سب سے ایک بڑا پہاڑ ہے، اور وہاں پہ رک کر اعلانات وغیرہ کیے جاتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز لگائی، اے قریش کی جماعت، اے قریش کی جماعت۔ تو مکہ میں جو لوگ تھے وہاں پر انہوں نے یہ خبر پہنچائی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب کو جمع کر رہے، تو تمام لوگ جمع ہوتے ہوتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، میں اگر تم کو یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کرے گا، تو کیا تم میری اس بات کو مان لو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ بالکل، یقیناً آپ کی بات کو ہم مانیں گے، کیونکہ ہم نے آپ کو اس سے پہلے کبھی جھوٹ بولتے سنا ہی نہیں ہے، کبھی آپ کے معاملات میں خرابی پائی ہی نہیں ہے ہم نے، تو ہم کیوں اچانک تم کو جھوٹا کہیں گے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، جھوٹا نہیں کہیں گے آپ کو۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی کہ میں تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈراتا ہوں، اور ایک اللہ کی عبادت کی تم کو کیا کرتا ہوں، دعوت دیتا ہوں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اے بنی زہرہ، اے بنی عبد مناف، اے بنی عبد المطلب کہہ کے اپنے پورے خاندان کی جو شاخیں تھی، جو خاندان کے اندر بھی گروپ ہوتے ہیں، ان سب کے نام لے لیے، وہ سب کو کہا کہ بھائی تم دعوت کو قبول کرو، کیونکہ یہ سب سے زیادہ قریبی تھے۔ اب ہونا تو یہ چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صاف دعوت پیش کر رہے ہیں اور ایک اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، تو اس کو قبول کرنا چاہیے تھا، لیکن ہوتا کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، اس کو ابو جہل کہتے ہیں، وہی ابو جہل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بد دعا دیتا ہے، اور بد دعا میں کہتا ہے تباً لک سائر الیوم، کہ آج پورے دن تمہارے لیے بربادی ہو۔ نبی کو کیا کہہ رہا ہے؟ آج پورے دن تمہارے لیے بربادی ہو۔ لہذا جماعتنا، کیا اس بات کے واسطے تم نے ہم کو یہاں پہ جمع کیا؟ یعنی اس کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ تو فضول چیز ہے، اس کے لیے تم نے یہاں پر ہم کو جمع کیا۔ اور یہ کہتے ہوئے وہ سارے لوگ جیسے ہی اس نے یہ بات کہی تو سارے لوگ وہاں سے کیا ہو گئے؟ چلے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ٹھکرا دی گئی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں میں آتے، لوگوں میں دعوت دیتے، تو لوگ یہ کہتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ جادوگر ہے۔ کیا ہے؟ جادوگر ہے۔ اور بعض لوگ کہتے کہ مجنون ہے، اور بعض لوگ کہتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے ہیں۔ کیا کہتے؟ جھوٹے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو بھی آتا وہ اللہ کے نبی کی بات کو سنتا، اور بات کو سننے کے بعد اسلام قبول کرتا، تو اس کے اوپر ایک اثر ہوتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا۔ تو یہ مشرکین یہ سمجھتے تھے کہ اللہ کے نبی کچھ نہ کچھ جادو کرتے، جس کی وجہ سے ایک بندہ کیا ہو جاتا ہے؟ ان کے اسلام میں داخل ہوتا ہے۔ اب جو بھی قافلے آتے تھے، جو بھی قافلے باہر سے آتے تھے مکہ میں طواف وغیرہ کے لیے، تو یہ لوگ ان کو یہی کہتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جادوگر ہے، جھوٹے ہے، مجنون ہے۔ اب آپ سوچیں کہ کسی شخص کے بارے میں جو عقل مند ہو اور جو بالکل باحواس ہو، اس کے بارے میں گاؤں میں یہ چرچا پھیلنے لگ جائے کہ یہ تو جادوگر ہے، یہ تو جھوٹا ہے، یہ تو مجنون ہے، اس کو اس شہر میں رہنا کتنا برا محسوس ہوگا کہ جس کے پاس بھی جا رہے ہیں وہ جادوگر کہہ رہا ہے، وہ جھوٹا کہہ رہا ہے، وہ مجنون کہہ رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے اپنی دعوت دیتے رہے۔ سورہ صاد میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ، کہ یہ جو مشرکین ہیں ان کو بڑا تعجب ہوتا ہے کہ ان کو ایک ڈرانے والا اللہ کی طرف سے ڈرانے کے لیے آیا ہے، اور یہ کیا کہتے ہیں؟ ساحر کذاب، کہ یہ جادو کرنے والا ہے اور جھوٹ بولنے والا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری جگہ پر سورہ حجر میں فرماتے ہیں وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونَ، کہ جس بندے پر یہ نصیحت کی باتیں اور یہ قرآن نازل ہو رہا ہے وہ مجنون ہے۔ اب اتنے پر بھی ان کا بس نہیں ہوتا تھا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، عبداللہ بن طارق بن عبداللہ المحاربی یہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بازار ذو المجاز میں دعوت دے رہے تھے۔ بازار بھی لگتے تھے، وہاں پر خرید و فروخت کرتے تھے لوگ، باہر سے آنے والے
اپنا سامان دیتے تھے، مکہ والے اپنی ضرورتیں وہاں سے لیتے تھے۔ تو بازار ذو المجاز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے تھے لوگوں کو، اور یہ کہہ رہے تھے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت کا کام کر رہے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہی ابو جہل، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے پہلے بھی ایک مرتبہ برا بھلا کہہ چکا تھا، وہی ابو جہل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا، اور اس کے ہاتھوں میں پتھر تھے، اور وہ پتھر اللہ کے نبی کو کیا کر رہا تھا؟ مار رہا تھا۔ اچھا، پتھر ایک دو مار کے بس نہیں کیا اس نے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب دیکھو آپ تصور کی دنیا میں جا کے اگر ہم یہ سوچیں کہ کوئی بندہ بازار میں چل رہا ہے اور اس کے پیچھے مستقل ایک بندہ اس کو پتھر مار رہا ہے، تو اس کے دل پر کیا بیتیں گی اور کیا گزرے گی، اور وہ خاموش جا رہا ہے اپنا، اور یہ ابو جہل پیچھے سے پتھر مار رہا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر پڑنے کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلیوں سے خون نکلنا شروع، پیچھے کی پنڈلی ہے، اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خون نکلنا شروع، اور خون نکلا، اور جو چمڑے کا موزہ تھا، اس وقت چمڑے کے جوتے تھے، تو وہ جو چمڑے کا جوتا تھا، یہ جو ٹخنا ہوتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڑی ہے وہاں پر کیا ہو رہا تھا؟ وہ خون جم رہا۔ پھر وہ جو طارق بن عبداللہ المحاربی ہے، وہ ان کو پتہ نہیں تھا یہ کون ہے، تو انہوں نے اپنے ساتھی سے پوچھا، کیونکہ پہلے ایمان نہیں لائے تھے، تو اپنے ساتھی سے پوچھا کہ یہ جو لڑکا ہے، یہ جو دعوت دے رہا ہے، یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ بھائی عبد المطلب کے بیٹوں میں سے ایک لڑکا ہے۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ یہ جو ان کو پتھر مار رہے ہیں، یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی انہی کا چچا ہے وہ جو ان کو پتھر مار۔ باہر والا مار دے تو الگ بات ہے، لیکن گھر کا آدمی مارے تو انسان کو اور زیادہ تکلیف ہوتی ہے، اور زیادہ غم کا احساس ہوتا ہے۔ اب اتنی تکالیف پر بھی وہ بس نہیں کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بازار میں بھی تکالیف دے رہے ہیں، اور جب اللہ کے نبی دعوت دے رہے تو پھر جھوٹی جھوٹی باتیں اللہ کے نبی کے بارے میں کر رہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت دیتے تھے، اور دعوت سے فارغ ہونے کے بعد نماز وغیرہ پڑھتے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے لیے کعبہ شریف کے وہاں پر چلے گئے۔ وہاں پر جانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز کی نیت باندھی۔ اب نیت باندھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ آس پاس میں وہ ابو جہل اور عقبہ بن ابی معیط اور یہ عتبہ وغیرہ یہ سب بیٹھے ہوئے تھے۔ اب انہوں نے ایک بات یہ کی کہ کون ہے جو اونٹ کی جو ہے تو اوجڑی لے کے آئے گا؟ کیا کہہ رہے؟ جیسے کوئی بڑا کام کرنا ہو تو لوگ کہتے ہیں نا کہ بھائی کون ہے جو اس کام کو انجام دے گا؟ تو یہ بدبخت ایسے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہنے لگے کہ کون ہے جو اونٹ کی اوجڑی لے کے آئے گا؟ یعنی پہلے زمانے میں تو اونٹ وغیرہ کٹتے تھے، کئی گوشت وہ تقسیم کر کے کیا کرتے تھے؟ کھانا وغیرہ بناتے تھے۔ اب یہ بات جب ہوئی کہ بھائی کون وہ چیز لے کر آئے گا اونٹ کی اوجڑی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈالے گا، تو عقبہ بن ابی معیط جو تھا وہ وہاں سے اٹھا اور جس قبیلے میں اونٹ کٹا تھا وہاں پر گیا اور وہاں سے وہ اونٹ کی اوجڑی لے کر آیا۔ اونٹ کی اوجڑی بھی اونٹ کے جیسی ہی ہوتی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے۔ اب وہ انتظار میں بیٹھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں کب جائیں گے؟ جب اللہ کے نبی سجدے میں جائیں گے جب میں اونٹ کی اوجڑی اللہ کے نبی پر ڈالوں۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز پڑھ رہے تھے تو سجدے کے وقت سجدے میں چلے گئے، تو اس نے اس حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اونٹ کی اوجڑی ڈال دی۔ پھر بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا آئی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے وہ اونٹ کی اوجڑی نکالی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی کوشش کر رہے تھے اٹھنے کی، لیکن اللہ کے نبی سے اٹھا نہیں جا رہا، پیٹھ پر پوری رکھ دی۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار و مشرکین نے یہ چاہا کہ حضرت ابو طالب سے خرید لے، کیونکہ ابو طالب کے نگرانی میں تھے وہ اللہ کے نبی کے واسطے، اور اللہ کے نبی کو خرید لیں گے اور خرید کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کریں گے، نعوذ باللہ کیا کریں گے؟ قتل کریں گے۔ تو اس ارادے سے وہ ایک مرتبہ ابو طالب کے پاس آئے اور ابو طالب سے کہا کہ عمارہ نامی ایک بندہ ہے جو مکہ کا سب سے خوبصورت تھا، اور مطلب وہ کسی کے غلامی میں آ جائے تو یہ بہت بڑی بات ہو گئی۔ تو انہوں نے یہ ابو طالب کو یہ کہا کہ عمارہ نامی جو بندہ ہے یہ سب سے خوبصورت بندہ ہے، اس کو تم اپنے پاس رکھ لو، اور یہ جو نبی ہے، یہ جو محمد ہے، اس کو کیا کر دو؟ تم ہمارے پاس دے دو۔
کیونکہ انہوں نے ہمارے بتوں کو بہت برا بھلا کہا ہے اور ان کے عیب نکالے ہیں، تم ہمارے بندے کو اپنے پاس رکھو اور محمد کو ہمارے سپرد کر دو، ہم محمد کو کیا کر دیں گے، نعوذ باللہ قتل کر دیں گے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سودے بازی ہونے لگی کہ اللہ کے نبی کو کیا کرنا ہے، قتل کرنا ہے۔ لیکن ابو طالب نے کہا کہ یہ کیسا سودا ہے کہ میں تو تمہارا بندہ سنبھالوں اور تم میرا بندہ لے کر اس کو کیا کر دو، قتل کر دو، یہ نہیں ہو سکتا۔ پھر ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نماز میں ہی مشغول تھے، اور نماز میں جب مشغول تھے، ایک واقعہ تو یہ ہوا اوجڑی ڈالنے کا، اور دوسری مرتبہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز میں مشغول تھے، تو اس وقت یہ ہوا کہ عقبہ بھی نبی معاہد تھا، جس نے ابھی اوجڑی ڈالی تھی، وہی بندے نے کیا کیا کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے تو وہ آیا اور ان کے جو کپڑے ہوتے تھے بڑے بڑے، تو وہ کپڑا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں ڈالا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں وہ کپڑا ڈالنے کے بعد اس نے اس زور سے اس کپڑے کو کھینچا اور اس زور سے اس کو پکا کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رگیں ہیں وہ پھولنے لگی، جو نس ہے وہ پھولنے لگی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل سرخ ہو گئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ دوڑتے دوڑتے آئے اور ابو بکر رضی اللہ عنہ اس کو دھکا دے کے چھڑایا اور یہ کہا کہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم ایک بندے کو صرف اس وجہ سے مارتے ہو کہ وہ کہتا ہے ایک اللہ ہے، وہ بندے کی دعوت ہے، اس دعوت پر تم کیا کرنا چاہتے ہو، اس کو مارنا چاہتے ہو۔ پھر ایک مرتبہ ابو جہل نے اسی طریقے کا ایک واقعہ کہ اس نے کہا کہ کل جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تو میں کیا کروں گا کہ اتنا بڑا پتھر جو ہے وہ نعوذ باللہ اللہ کے نبی پر ڈال دوں۔ اب ایسا ہی ہوا کہ لوگوں کو جب اس نے کہا کہ میں ایسا ایسا کرنے والا ہوں کل، جب دوسرے دن لوگ انتظار میں بیٹھے تو واقعی میں ابو جہل اتنا بڑا پتھر لے کے، یعنی اتنا بڑا پتھر کہ وہ اگر کسی کو مار دیا جائے تو وہ بندہ مر جائے، اب وہ اتنا بڑا پتھر لے کر آیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے معمول کے مطابق نماز کے لیے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے، پھر رکوع کیا اور سجدہ کیا۔ سجدہ کرنے کے بعد وہی اپنے پلان کے مطابق ابو جہل وہ بڑا پتھر لے کے کیا ہوا، وہ نکلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھا تو لوگ بڑے تعجب میں کہ یار آج تو بڑے تعجب میں تھے لوگ، لیکن ابو جہل جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچا تو وہاں سے واپس پھر گیا اور بالکل ڈرا ہوا، سہما ہوا اور بالکل چہرہ اس کا اترا ہوا اور وہ واپس آ گیا۔ واپس آنے کے بعد جب لوگوں نے دیکھا کہ یار تم تو مارنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گئے تھے، لیکن تم نے یہ کیا واپس پتھر لے کر آ گئے، تو ابو جہل نے کہا کہ میں نے جو ارادہ کیا تھا اس کے مطابق میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ مارنے ہی والا تھا، لیکن میں جب اللہ کے نبی کے پاس پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک اونٹ مجھ کو نظر آیا، ایک اونٹ راستے میں آ گیا کہ میں نے اس کے سر کے جیسا سر نہیں دیکھا اور اس کے جو دانت تھے اس کے جیسے دانت ابھی تک نہیں دیکھے۔ اب اتنا دیکھنے کے بعد میں آگے بڑھتا تو وہ مجھ کو کھانے کے لیے دوڑتا، گویا کہ اس کا ارادہ کیا تھا، وہ اتنے غصے میں تھا کہ وہ گویا مجھ کو اونٹ کھانے کی کوشش کرتا تھا، اس لیے میں نے کیا کر دیا، اپنے ارادے کو چھوڑ دیا۔ اور بعد میں ایسا ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہ وہ پتھر جو اس نے پکڑا تھا وہ اس کے ہاتھ سے چمڑ گیا، چھوڑنے کی کوشش کرتا تھا اس پتھر کو لیکن وہ چھوٹنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ پھر بعد میں کئی مشکل سے کئی مشقت سے جا کے وہ ہاتھ چھڑانے کی اس نے کوشش کی اور بالآخر جا کے وہ ہاتھ سے اس کے پتھر کیا ہوا، چھوٹ گیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو جہل کی طرف سے، عقبہ بن ابی معیط کی طرف سے، کفار و مشرکین کی طرف سے ہر لمحہ اور ہر لحظہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے کے بعد تقریباً 3 سال تک چھپ کے دعوت دیتے رہے۔ اس وقت میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کیا گیا، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کھلم کھلا دعوت دینا شروع کی تو اس وقت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کیا گیا، بائیکاٹ کیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں ام کلثوم اور حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ، تو یہ دونوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح ابو جہل کے لڑکوں سے کر دیا تھا۔ عتبہ سے حضرت رقیہ کا نکاح ہوا تھا اور عتیبہ سے ام کلثوم رضی اللہ عنہ کا نکاح ہوا تھا۔ اب جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کوہ صفا پہ دعوت دی، دعوت دینے کے بعد اس نے کہا کہ تمہارے لیے دن بھر کے لیے بربادی ہو اور اس لیے تم نے ہم کو جمع کیا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے جواب میں سورہ لہب نازل کی۔ ہم پڑھتے ہیں نا، تبت یدا ابی لہب و تب،
کہ اللہ کے نبی کو اس نے بد دعا دی کہ تمہارے لیے دن بھر کے لیے بربادی ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ برباد ہو جائے. اس کی بیوی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے میں آگے پیچھے نہیں ہوتی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بھی اس میں تذکرہ کیا. وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، اور اس کی عورت کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب دیں گے جو گٹھڑی اٹھا کر لاتی تھی. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ وہ کانٹے وغیرہ لے کر آتی تھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں ڈال دیتی تھی اللہ کے نبی کو تکلیف پہنچانے کی. اب جب یہ صورت نازل ہو گئی اور پورے مکہ میں یہ بات پھیل گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہوئی ہے اس میں ابو جہل کے لیے کیا ہے؟ بد دعا ہے. اور اس کی بیوی کو بھی پتہ چلا کہ میرے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بد دعا نازل کی ہے. تو انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے اپنے بیٹوں کو یہ اس بات پر ابھارا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تمہارے نکاح میں ہے، یعنی ابھی صرف رشتہ ہوا تھا، رخصتی نہیں ہوئی تھی، رشتہ ہوا تھا. تو چنانچہ اس کے نتیجے میں دونوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو کیا کر دی؟ طلاق دی. اب ایک بھلے معاشرے میں ایک بندہ جس کی دو بیٹیاں ایک وقت میں طلاق پا جائے تو اس کے دل پر کیا گزرے گی کہ دونوں بیٹیوں کو بلا کسی وجہ کی جو ہے تو طلاق مل گئی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بھی بہت زیادہ غمگین ہوئے. اب یہ تکلیفیں دن رات صبح شام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم برداشت کرتے تھے، لیکن اس پر بھی انہوں نے بس نہیں کیا اور آخر میں یہ انہوں نے پلان کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بالکل بائیکاٹ کر دیا جائے. نہ ان کو کوئی کھانے کے لیے کوئی چیز دے گا، نہ کوئی پینے کے لیے کوئی چیز دے گا، اور نہ کوئی ان کے لیے ان کے گھر میں رشتہ کرے گا، اور نہ وہ اگر کسی دوسری جگہ پر رشتہ کرنا چاہیں گے تو ان سے کوئی رشتہ کرے. یہ سب پابندی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لگا دی گئی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شعب ابی طالب نامی جو گھاٹی ہے اس گھاٹی کے اندر بند کر دی، دونوں طرف سے پہاڑ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ماننے والوں کے ساتھ وہاں پر بھر دیا، وہاں پر جمع کر دیا. اب کھانا پانی تو آنا بالکل بند تھا، لیکن جیسے ہی باہر سے کوئی قافلے آتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جو دیگر لوگ ہیں وہ فوراً ان قافلوں کے پاس جاتے اور ان کے پاس سے اپنی ضرورت کا سامان جتنے بھی ان کے پاس تھوڑے بہت پیسے تھے اس سے خرید لیتے. اب یہ واقعہ جب ابو جہل کو پتہ چلا کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں، سامان لیتے ہیں باہر کے قبیلوں سے، اس کی وجہ سے ان کا کھانے پانی کا انتظام ہو رہا ہے، یہ جب بات ابو جہل کو پتہ چلی تو جیسے ہی قافلے باہر سے آتے تو ابو جہل ان کے پاس جاتا اور ان سے کہتا کہ تم اپنے جو سامان ہے، تمہارا جو سامان ہے اس کی قیمت بڑھا دو. کیا کہتا؟ تم اس کی قیمت بڑھا دو، یعنی اگر تم کوئی چیز 40 روپے کی بیچ رہے ہو تو اس کو 400 روپے کا بیچو، اس کو 200 روپے کا بیچ دو. اب جب ایسی حالت ہو گئی کہ سامانوں کی قیمت بڑھنے لگی تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے پاس جتنا سامان تھا وہ سب ختم ہو گیا اور ان کے کھانے کے لیے بھی کوئی چیز نہیں بچی. روایتوں میں آتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جو درختوں کے پتے ہیں، درختوں کے پتے کھا کھا کر اپنے دن وہاں پر گزارے. چھوٹے چھوٹے بچے تھے جو پیدا ہوئے تھے جن کو دودھ کی ضرورت تھی، وہ جب دودھ کے لیے اپنے ماؤں کے سینوں کی طرف جب لپکتے تھے تو اپنے منہ کو خشک واپس لوٹانے پر مجبور، اور وہ اپنے بچوں کی طرف دیکھ کر جب جاتے تھے سامان لینے کے لیے تو سامان اتنا مہنگا تھا کہ وہ سامان نہیں خرید سکتے. ایسی حالت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر گزری. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 1 مہینہ 2 مہینہ 3 مہینہ نہیں بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سال تک اس گھاٹی میں قید کیا گیا، بند کیا گیا. نہ وہاں پر کھانے کی کوئی چیز جا سکتی ہے اور نہ کوئی وہاں سے کوئی کام دوسرا ہو سکتا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ جب پتے ان کے کھانے کے ختم ہو گئے تو بعض روایتوں میں آتا ہے کہ انہوں نے کانٹے بھی کھانا شروع کر دیے. ہے تو صحابہ میں لکھا ہے غالباً کہ وہ کانٹے اور پتے کھانے کی وجہ سے ان کی منہ میں چھالے پڑ گئے تھے، تو ان کے منہ میں چھالے پڑ گئے تھے. اور صحابہ کرام فرماتے ہیں پتوں کی کھانے کی وجہ سے، پتے کھانا بکریوں کا کام ہے، پتے کھانے کی وجہ سے ان کے جو پیشاب اور پاخانے ہونے لگے تھے وہ بھی بکریوں کی مینگنیوں کی طرح ہونے لگے. اتنی سخت تکالیف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کے ماننے والوں پر، ان کے صحابہ کرام پر، اور جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ابھی ان کے دودھ پینے کی عمر ہے ان پر بھی ایسے حالات گزرے کہ جس کا تصور ہم اپنی رہتی دنیا میں نہیں کر سکتے.
منتخب احادیث میں جو دعوت و تبلیغ کا باب ہے اس میں یہ روایتیں جمع ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے پر 2 دن بھی ایسے نہیں گزرے کہ انہوں نے پیٹ بھر کر جو کی روٹی سے کھانا کھائے. یہ سب تکالیف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کی زندگی میں برداشت کرنی پڑی. اپنے صحابہ کو ایسی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمائے رکھا. حضرت بلال کا واقعہ، حضرت خباب بن ارد کا واقعہ، حضرت عمار کا واقعہ، حضرت یاسر رضی اللہ عنہ کا واقعہ اور حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ، یہ تمام واقعات وہ ہے جو ہم کو اس بات کی خبر دیتے ہیں کہ دین اسلام جو پہنچائے ہم تک وہ ایک مصیبت اور پریشانیوں کے سمندر کے اوپر تیرتا ہوا ہم تک پہنچائے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو جنت ہے اس کو حاصل کر لیں بالکل بغیر مشقت کے، تو یہ ناممکن ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی کیسی مصیبتیں اور کیسی کیسی پریشانیاں جھیلی. اسی لیے جو میں نے حدیث شروع میں پڑھی تھی اس کا ترجمہ تھا کہ لقد اخفت فی اللہ وما یخاف احد، کہ اللہ کے راستے میں مجھے اتنا ڈرایا گیا کہ کسی کو اتنا نہیں ڈرایا. وَلَقَدْ أُوذِيتُ فِي اللَّهِ وَمَا يُؤْذَى أَحَدٌ، اور مجھ کو اتنا ستایا گیا اور تکلیف دی گئی کہ کسی کو اتنی تکلیف نہیں دی گئی. اور 30 دن ہمارے اوپر ایسے گزرتے تھے کہ میرے اور بلال کے کھانے کے لیے اتنی بھی چیز نہیں ہوتی کہ جس کو حضرت بلال اپنی بغل میں چھپا. 30 دن تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں. تو یہ اس وقت کے حالات تھے، یہ اس وقت کی پریشانیاں تھیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام چیزوں کو برداشت کر کے ہم تک دین پہنچایا، نہیں رکے. کوئی پیچھے سے پتھر مار رہا ہے اور پنڈلیوں میں سے خون نکل رہا ہے، لیکن اس وقت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کو کہہ رہے کہ لا الہ الا اللہ کہو، کامیاب ہو جاؤ. تو اس دور کی قربانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں دی ہے. آج تو ہماری مسجدیں ایئر کنڈیشن ہے، پنکھے لگے ہوئے، پانی کا انتظام ہے، پیشاب پاخانے کا مسئلہ حل ہے، اور دین عام ہے. موبائل میں بھی دین ہے اور ہماری مسجدوں میں دین ہے، کتابوں میں دین ہے. تو ہم کو یہ چاہیے کہ اتنی بڑی قربانیوں کا اب کسی سے مطالبہ بھی نہیں کیا جاتا کہ چلو تم کو پتھر کھانے کے لیے جانا، بلکہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بتائی جاتی ہے کہ 5 وقت کی نماز کی پابندی ہم کر لیں. تھوڑی جو ہماری دعوت و تبلیغ کی محنت ہے، کوشش ہے، اس میں تھوڑا سا ہم لوگ جڑ جائے. جو خانقاہ والے اللہ اللہ کرا رہے، کبھی ہم جا کے وہاں پر اللہ اللہ کر لیں. مکتب میں بچوں کو پڑھایا جا رہا ہے، قرآن شریف سکھایا جا رہا ہے، ہم جا کے وہاں پر تھوڑا سا قرآن شریف سیکھ لیں. تو ہمارے لیے بہت آسان ہے دین پر چلنا. پہلے دور کے مقابلے میں آج ہمارے لیے دین پر چلنا بہت آسان ہے. آج اگر ہم اپنے دین کو مضبوط نہیں بنائیں گے اور دین پر عمل نہیں کریں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام قربانیاں قیامت کے دن ہم سے سوال کریں گی کہ اتنی تکلیفوں کے بعد ہم نے دین تم تک پہنچایا، لیکن اس دین کو تم نے کیا کر دیا؟ ختم کر دیا، مٹا دیا اور اس کو بھلا دیا. تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کوئی جواب نہیں دے سکتے. تو اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کو ہمیشہ اپنی آنکھوں کے سامنے رکھے اور اپنے آپ کو دین پر ڈالنے کی، اپنے کاروبار کو دین کے مطابق کرنے کی، اپنے معاملات کو دین کے مطابق کرنے کی کوشش کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہیں سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.